کہ حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگی، پکار کر دعا کیا آپ نے، ٹھیک ہے. تو یہ دعا کے ادب تھے. اب اسی طرح وہ کلمے جو کلموں کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، وہ باتیں جن کو آپ اگر لگا لیں اپنی دعا میں تو اللہ رد نہیں کرتا، وہ باتیں بھی سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے اسم اعظم سے جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ سے قبول کرتا ہی ہے. ویسے تو ہر دعا ہو رہی ہے لیکن اس میں اور مکمل اور مضبوط کام ہو جاتا ہے اسم اعظم. اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی تھے وہ دعا کر رہے تھے، انہوں نے دعا یوں کی اور فرمایا، اور دعا کے الفاظ یوں ہیں، اور کہا اللہم انی اسألوک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس طرح سے انہوں نے الفاظ ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی، اس کی دعا تو رد نہیں ہونا ہے. اب کوشش کریں کہ آپ جو اسم اعظم سے. اسی طرح قبولیت کے دعا کے دیگر کلمات درج ذیل ہیں، بہت سی اور دعائیں جو آپ کر سکتے ہیں، یا وہ کلمات جن کو آپ لگا لیں سے دعا قبول ہوتی ہے. اس میں سے ایک یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہا کہ جو شخص یہ پڑھے اپنی دعا کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یونس علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد دعا کرے تو آپ فرماتے ہیں پاک ہے، ظالموں سے نہیں ہوں. اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو یہ کلمات ضرور پڑھے اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کرے، ٹھیک ہے. یہ دعا بھی اللہ رب العزت قبول کرتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بتائی دعا قبولیت میں جو کلمے آپ جوڑے، اس میں سے یہ آپ نے فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم دعا کرو تو یہ الفاظ کہنا مت بھولنا، یا ذوالجلال والاکرام، بار بار کہنا ہے اس میں یا ذوالجلال والاکرام. تو آپ نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ کو اپنی دعا میں لازم پکڑو، ہمیشہ بولا کرو ان الفاظ کو، یا ذوالجلال والاکرام، ٹھیک. اسی طرح قبولیت دعا